کافر کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا، مشرک کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کیا۔ قرآن میں فقط ایک اعلان جنگ ہے، اور وہ کیا؟ اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو سود کھاتا ہے اور سود کھلاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں، آسان سا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کروں گا، جس میں اللہ رب العزت نے سود کو حرام کیا ہے اور بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین ینفقون، یہاں سے اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ الذین، جو لوگ، ینفقون، خرچ کیا کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، باللیل والنہار، باللیل رات میں، والنہار اور دن میں، سرًا چھپ کر، وعلانیتاً اور اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں یہاں سے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، آیت نمبر ہے 274، اور آیت کے اس حصے میں خرچ کرنے کا بیان ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، دن اور رات میں خرچ کریں گے، چھپ کر اور اعلانیہ طور پر خرچ کریں گے، اس کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں سے اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے، اور پھر اگلی آیت ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا، جو کھایا کرتے ہیں، الربا، سود، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما، جیسے، یقوم الذی، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، جسے پاگل بنا دیا ہو، الشیطان، شیطان نے، من المس، چھو کر۔ جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر کھڑے ہوں گے تو ایسے جیسے پاگل ہوتے ہیں اور شیطان نے ان کو مس کر دیا ہے۔ ذالک بانہم، یہ حالت اس لیے ہے ان کی، قالو، وہ کہا کرتے تھے، انما البیع مثل الربا، کہ جو بیع ہے وہ بھی سود کی طرح ہے، وہ سود کی مانند ہے، سود کی مثل ہے۔ انما البیع مثل الربا، بے شک سود جو ہے وہ بھی مثل و مانند ہے الربا، سود کے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ رب العزت نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ بیع جو ہے، سود جو ہے وہ بھی بیع کی طرح ہے، وہ بھی تجارت کی طرح ہے، جبکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس نصیحت آ گئی، من ربی، تمہارے رب کی طرف سے، رب کی طرف سے جس کے پاس پیغام آ گیا، فانتہا، تو وہ رک گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے جو گزر چکا، یعنی جو اس نے معاملات کر لیے، اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر وہ رک گیا، فانتہا، اگر وہ رک گیا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ومن عاد، اور پھر، ومن، اور جو، عاد، پھر سود کھانے لگا، یعنی اسے نصیحت بھی پہنچ گئی کہ یہ تو سود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے رکا نہیں، باز نہیں آیا، اور جو پھر سود کھانے لگا، فاولئک اصحاب النار، تو وہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، ہمیشہ دوزخ کا ایندھن بنے گا، ہمیشہ دوزخ کے اندر جلتا رہے گا۔ اب آیت کی جو یہ الفاظ ہیں قابل غور ہیں، فرمایا یمحق اللہ الربا، یمحق، مٹاتا ہے، اللہ الربا، سود کو، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے کس کو؟ خیرات کو، الصدقات، صدقے کو بڑھاتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور سود جو ہے اس کو مٹانے کا وعدہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں کیا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور وہ بڑھاتا ہے کس کو؟ صدقے کو، خیرات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا ہر کفار، ناشکرے کو، اثیم، اور گنہگار کو، یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ جو سود کھانے کھلانے والے ہیں اللہ رب العزت ان کو پسند کرتا نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ،
انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے بروز قیامت۔ پھر ارشاد فرمایا، آیت کا یہ حصہ بھی قابل غور ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو سود میں سے باقی ہے اسے چھوڑ دو، جو لینا ہے وہ بھی چھوڑ دو، جو دینا ہے وہ بھی چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ خطاب کتنا پیارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہے، اور کیا ارشاد فرماتا ہے، آمنوا اتقوا اللہ، چھوڑ دو، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو سود میں سے باقی ہے، جو معاملات ہو گئے سو ہو گئے، اگر ایمان والے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو، پھر اس کو نہ لو، اور جس کا دینا ہے اس کو بھی سود کے ساتھ نہ دو، بلکہ جو قرض ہے حقیقی، جو رأس المال ہے وہی اسے دو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اگر سود لینا دینا چھوڑو گے نہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا، تو اعلان سن لو، بحرب، جنگ کا، من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی جو سود کھاتا ہے اس کے ساتھ اس کے اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے اور اللہ کے رسول کا بھی اعلان جنگ ہے۔ اب مجھے بتائیں، آپ اتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ کرے، کیا وہ سکھ اور چین کی زندگی گزار سکتا؟ جس کے ساتھ اللہ جنگ کرے، اور قرآن میں صرف ایک بندہ ہے، کافر کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا، مشرک کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کیا۔ ماں باپ کے نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے، ہمسایوں کے حقوق کی پامالی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن کسی ایک کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے اعلان جنگ نہیں کیا۔ قرآن میں فقط ایک اعلان جنگ ہے، اور وہ کیا؟ اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو سود کھاتا ہے اور سود کھلاتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، تو تمہیں رؤوس اموالکم، تمہارا اصل مال تمہیں مل جائے گا، لا تظلمون، نہ تم ظلم کیا کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی آج تم نے کسی غریب کو جو ضرورت مند ہے، جو محتاج ہے، اسے 5,000 10,000 تو دے دیے، لیکن اب کہتے ہو کہ مجھے 11-12,000 دو۔ یہ آج سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں نا، بڑی بڑی ایپس آئی ہوئی ہیں جو آپ کو لون دیتی ہیں، قرضہ دیتی ہیں، تو اس قرضے کی مد میں آپ سے جب واپس قرضہ لیتی ہیں تو سود کے ساتھ واپس لیتی ہیں، اور جو قرضہ نہیں دیتا، قسط نہیں دیتا، وہ کیا ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ اور جو ہے جرمانے ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے مثال دی کہ 50,000 اس نے لیا تھا قرضہ، اس کو سود کے ساتھ واپس کرنا تھا، تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں تک اس کا وہ قرضہ پہنچ گیا۔ تو اگر پہلے دن آپ گزارا کر لیں، سود کے لین دین سے بچ جائیں، اللہ رب العزت آسانی والا معاملہ پیدا کرے گا۔ لیکن اگر آغاز ہی آپ نے ایسا کیا لین دین کے معاملات میں کہ سود کے اوپر ہی آپ نے کہا اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، تو پھر اب ابھی وقار اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ فرمایا کہ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، اور نہ قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہارے اوپر ظلم کرے گا۔ آج لوگوں کے لیے آسانی والا معاملہ پیدا کرو۔ فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو تنگ دست، یعنی جسے تم نے قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، کمزور ہے، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت تک، اِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کے خوشحال ہونے تک اسے مہلت دو، فَنَظَرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دو اس کے خوشحال ہونے تک، یعنی آسانی والا معاملہ کرو، ستم نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ بھائی اتنا تم نے قرضہ دیا تھا، ٹائم کے اوپر تم نے واپس کرنا ہے، نہ کیا تو میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، نہیں، ظلم و ستم نہ کرو، اس کو مہلت دو۔ آج اس کے پاس نہیں ہے، اسے کہو یار کوئی بات نہیں، اگلے مہینے مجھے دے دینا۔ جتنا اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرو گے، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے گا۔ پھر فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم اسے بخش دو،
یعنی تم نے قرضہ دیا، اب تمہیں بھی پتہ ہے کہ اس کے حالات ناساز ہیں، اس کے پاس نہیں ہے واپس ریٹرن کرنے کے لیے وہ پیسے، اگر تم اس کو بخش دو وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اس کے پاس نہیں ہے مہلت، پیسے بھی نہیں ہے کہ تمہیں ریٹرن کر سکے، تو کیا کرو کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے اوپر صدقہ کر دو، خیر لکم، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے محبوب کا فرمان نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا فرمان ہے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ تم اس کو معاف کر دو۔ پھر فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرتے رہو اس دن سے، ترجعون لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں، الی اللہ اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی، یعنی قیامت کے دن ہر بندے کو اس کا پورا اجر دیا جائے گا، گناہ کیے ہیں تو گناہوں کا حساب کتاب ہوگا، اور نیکیاں کی ہیں تو نیکیوں کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ وہ لعنت ہے سود کی، اور محبوب خدا کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سود سے تو بچ جائیں گے، لیکن سود کی جو گرد و غبار ہے اس سے انسان نہیں بچ پائے گا۔ آج بینک والے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ یہ جی سود ہم آپ کو دے رہے ہیں، کہتے ہیں آپ کو انٹرسٹ دے رہے ہیں، انٹرسٹ ہے یا کیا ہے، ہم آپ کو اتنی پرافٹ دے رہے ہیں، آپ اتنا ہمیں دیتے ہیں، ہم آپ کو اتنی پرافٹ دیتے ہیں۔ اور انشورنس کمپنیوں کے نام سے پتہ نہیں کتنی کمپنیاں ہیں جو انسان کو ورغلاتے ہیں، اور آپ کا پیسہ جو ہے وہ سودی کاروبار میں لگاتے ہیں، آگے سود پہ دیتے ہیں، بینکوں کے اندر جمع کرتے ہیں، اور اس سے پھر پرافٹ لے کے، اگر 3 بندے شراکت دار ہیں کاروبار میں، اس میں سے ایک بندہ جو ہے اس کا کام سود والا ہے، تو باقی دونوں بھی تو برابر کے شریک ہیں نا جی۔ تو آپ کسی بھی انشورنس کمپنی سے پوچھ لیں کہ آپ ہم سے پیسے تو لے رہے ہیں لیکن آپ اس کو خرچ کہاں پہ کرتے ہیں، کوئی بھی بندہ صحیح آپ کو انفارمیشن نہیں دے گا کہ ہم خرچ کس جگہ پہ کرتے ہیں، صحیح انفارمیشن کو یہ کمپنی بھی آپ کو نہیں دے گی۔ تو انسان جو ہے اس کے زندہ رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو رزق کا ذمہ لے رکھا ہے وہ اس کو ہر حالت میں دے گا، لیکن اس کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی، یہ اور کے چکروں میں اس قدر گر جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف جو میں نے پورا رکوع آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان ہے، اور اگلی آیت کے اندر سود کا بیان ہے، یعنی سود کو اور اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کو اکٹھا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ بندہ یہی سوچتا ہے کہ مجھے پرافٹ، منافع کہاں سے مل جائے، کتنا مل جائے، کیسے مل جائے، حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں۔ تو ایک طرف ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پرافٹ ہے یا نہیں ہے، وہ زیادہ پرافٹ کی طرف نہیں جاتا، وہ حلال کی بھی فکر کرتا ہے، حرام کی بھی فکر کرتا ہے۔ اور جس کو صرف پرافٹ کی ہوتی ہے، یہ ایکسچینج جو مارکیٹ ہے وہاں پہ دیکھیں نا جی، لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون، جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر ایسے جیسے کہ اس قوم کی طرح جس کو شیطان نے مس کر دیا ہو اور وہ پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ جس کے پاس تھوڑا ہوتا ہے وہ سکون میں ہوتا ہے، اور جو سود کھانے والا ہے وہ کبھی آپ کو سکون میں نظر نہیں آئے گا، ہر لمحے نہ دن کو سکون نہ رات کو سکون، پیسے کی حالانکہ بہتات بے شمار پیسہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا، کہ اس کی زندگی میں چین نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو سود کا پیسہ ہے وہ لگتا بھی انہی کاموں کے اوپر ہے، یعنی بیماری کے اوپر لگا، کسی ایسے کام میں لگتا ہے کہ جو پیسہ اس بندے کے کام میں صحیح معنوں میں نہیں آتا۔ ایک کمپنی ہے، دوسری کمپنی کھول لی، بھئی ایک کمپنی اس کے لیے زیادہ تھی، اس کی نسلوں کے لیے زیادہ تھی، لیکن نہیں، اور کے لالچ میں یہ جو سود کا پیسہ ہوتا ہے انسان کے منافع کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اور پھر آخرت کا جو گھاٹا اور سودا ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ قیامت کے دن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ معیشتہ ضنکا، زندگی میں ہم اس پر رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ رزق تنگ کرنے سے مراد کیا ہے کہ ہوتا تو ہے لیکن اسے فکر ہوتی ہے کہ کہیں غریب نہ ہو جاؤں، کہیں میرا مال و متاع جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، ساری جاتی نہ رہے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا کہ قیامت کے دن وہ آئے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، وہ کہے گا کہ میں تو زندگی میں دیکھتا تھا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ ہم اس پر زندگی کا جامہ تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن آئے گا تو آنکھوں سے اندھا ہوگا، وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں تو صحیح سلامت تھا، آج میری آنکھیں نہیں ہیں،
فرمایا زندگی میں تم نے ہمیں بھلا دیا، آج قیامت کے دن ہم نے تجھے بھلا دیا ہے۔